الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اسلامک ہسٹری، اسلامی تاریخ سے متعلق ہمارا یہ درس جو فی الحال بنی امیہ کی خلافت اور بنی امیہ کی خلافت میں مروان بن حکم کا پیریڈ، اسی کے تعلق سے بات آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ پچھلے درس میں یہ بات آپ کے سامنے آئی ہے کہ کس طرح سے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے ختم ہونے کے بعد، یعنی ان کی وفات کے بعد، ان کے بیٹے یزید جب خلیفہ بنے تو ہر طرف جو ہے پریشانی ہی رہی، اور تین جو ہے بڑے حادثے جو کہے جاتے ہیں، سانحے کہے جاتے ہیں اسلامی تاریخ کے، جس کی جو ہے ٹیسیں ابھی تک لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے۔ وہ کربلا کا واقعہ جس میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور واقع حرہ جو مدینے پر حملہ کیا گیا، مدینے پر چڑھائی کی گئی، اور مدینے کے لوگوں کے ساتھ جو اس میں بدسلوکی ہوئی ہے، اگرچہ کی تاریخی روایات میں بہت زیادہ اسے مبالغے سے بیان کیا گیا ہے، لیکن کسی حد تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ چیزیں ہوئی ہیں، اس میں کچھ غلطیاں ہوئی تھیں، تو وہ بھی جو ہے ایک بڑا جو ہے امت کے لیے ایک بڑا سانحہ تھا۔ وہ بھی ایک یزید کے دور میں چیز ہوئی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جو مکے میں تھے اور جو یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کیے تھے، ان کے ساتھ بھی جو ہے مسائل رہے، اور آخر میں مکے کا بھی محاصرہ کر لیا گیا تھا۔ ان کے ساتھ بھی فوجی کارروائی پورے طریقے سے فوج اس کے لیے بھیج دی گئی تھی، لیکن ہوا یہ کہ اسی وقت پھر جو ہے یزید کا انتقال ہو جاتا ہے، اور یزید کے انتقال کے بعد معاویہ بن یزید، یزید کے بیٹے، ان کو خلیفہ بنایا جاتا ہے، لیکن میں نے آپ سے یہ بھی بتایا کہ ان کو خلافت سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی، جس کے نتیجے میں انہوں نے صرف وہ زیادہ زندہ بھی نہیں رہے، بعض لوگوں نے صرف چند دنوں کی بات کہی ہے، بعض نے 3 مہینے کا ذکر کیا ہے کہ یہی مدت تھی جو یزید کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے معاویہ بن یزید کی خلافت سے تعلق رکھتی ہے، اور اس مدت میں بھی معاویہ بن یزید نے اس سلسلے میں خلافت کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، اور اسی وجہ سے یزید کے انتقال کے بعد ہی سے مکے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا۔
اور لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دیا تھا، اور خاص طریقے سے اس وقت جب معاویہ بن یزید کا انتقال ہو گیا، اور معاویہ بن یزید نے کسی کو بھی خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا، تو اس وقت کوئی بھی خلافت تو تھی نہیں، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی خلافت کا پہلے ہی اعلان کر چکے تھے، اور اس طرح سے مکے کے لوگوں نے، مدینے کے لوگوں نے، اور پھر جو ہے اس کے بعد مصر اور کوفے بصرے کے لوگوں نے، حتیٰ کہ شام کے لوگوں نے بھی، وہاں سے بہت سے لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو تسلیم کر لیا تھا۔ چند صحابہ کا نام ہم نے بتایا تھا جو عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو تسلیم نہیں کیے، بیعت نہیں کی، جن میں سر فہرست عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دو بڑے مشہور صحابی، اہل علم صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی۔ اسی طرح سے محمد بن حنفیہ کے تعلق سے، جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، ان کے تعلق سے بھی یہ بات ہے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی۔ لیکن جہاں تک علاقوں کی بات ہے تو علاقوں میں باقاعدہ بیعت بھی ہوئی، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سارے علاقوں میں اپنے اپنے گورنر جو ہے، انہوں نے اپنے گورنر سارے علاقوں میں بھیج دیے، اور اس طریقے سے مصر میں بھی، کوفے میں بھی، بصرے میں بھی، یہاں تک کہ شام کے علاقے میں بھی، دمشق میں جو کہ بنو امیہ کا دارالخلافہ تھا، یعنی کیپٹل سٹی تھا دمشق، جسے آپ دمشقس کرتے ہیں، تو یہ دمشق جو ہے وہاں پر بھی ضحاک بن قیس، وہ گورنر جو ہے عبداللہ بن زبیر کی طرف سے متعین ہو گئے تھے، اور وہ گورنر تھے وہاں پر بھی۔ اور شام کے جو الگ الگ علاقے تھے، الگ الگ علاقوں کے الگ الگ گورنر تھے اس وقت، اور نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بڑے مشہور صحابی ہیں، بشیر ان کے والد بھی صحابی ہیں اور نعمان بھی صحابی ہے، چھوٹے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 8 سال تھی نعمان ابن بشیر کی، لیکن بہرحال وہ صحابی ہے۔ تو نعمان ابن بشیر بھی عبداللہ بن زبیر کی طرف سے حمص کے علاقے میں گورنر بنائے گئے۔ زفر بن حارث جو ہے کنسرین جو علاقہ تھا اس کا شام کا، اس کے وہ جو ہے امیر بنائے گئے تھے۔ اسی طریقے سے جو ہے مختلف علاقوں پر باقاعدہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے گورنر متعین ہو چکے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ہو گئی عبداللہ بن زبیر کے تعلق سے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب ان سب حالات میں بنو امیہ کے لوگ اس کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ پورا اسلامی جو اسلامک ورلڈ کہہ لیجیے، آج کی زبان میں کہوں آپ کو، اس وقت کا جو اسلامی بیلٹ تھا، وہ پورا علاقہ تقریباً عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت کو تسلیم کر چکا تھا۔ اب اس موقع پر بنو امیہ کے لوگ تیار نہیں تھے۔ ان میں سے جو ہے کچھ لوگ تھے جنہوں نے، حسین بن نمیر کا نام آتا ہے، جنہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آفر کی کہ ہم آپ کو خلیفہ مان لیں گے، لیکن آپ شام چلے آئیے، یہی کیپٹل سٹی ہونا چاہیے شام، یہیں پر بنو امیہ کی جو ہے پکڑ تھی اچھی، تو وہ چاہتے تھے کہ یہیں پر رہیں گے تو اس طرح سے خلافت پر ہماری پکڑ جو ہے بنی رہے گی، خلیفہ اگرچہ کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ہو گئے۔ مروان کا بھی جھکاؤ تھا عبداللہ بن زبیر کی طرف، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مروان کا بھی جھکاؤ تھا، کیونکہ عبداللہ بن زبیر اور مروان کسی زمانے میں ساتھ رہ چکے تھے مدینے میں، اور جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ ہوا تھا بلوائیوں کا جو ہے، تو اس موقع پر یہ دونوں تھے وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے دفاع کرنے میں، تو اس لحاظ سے دونوں کی اندرونی طور پر ایک طرح کی دوستی بھی رہی ہے، تعلق رہا ہے، تو اس لحاظ سے یہ زیادہ امید تھی کہ مروان بن حکم کا بھی
جھکاؤ انہی کی طرف تھا کہ ان کو خلیفہ مان لیا جائے، اور سب اس طرح سے معاملہ جو ہے اب خلافت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی رہے گی۔ لیکن عبید اللہ بن زیاد اور بعض دوسرے لوگوں نے مروان بن حکم کو اس سے جو ہے منع کیا، اور باقاعدہ جابیہ نامی جگہ پر ایک کانفرنس بلائی گئی، ایک میٹنگ بلائی گئی، آج کے دور کے الفاظ استعمال کروں تو ایک میٹنگ بلائی گئی، اور اس میٹنگ میں اب یہ طے پایا، نام جو بہت سارے آئے اس میٹنگ میں کہ کن کو خلیفہ بنایا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی نام آیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی نام آیا، لیکن کسی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو تو اس لیے لوگوں نے جو ہے خارج کر دیا کہ ان کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور پورے جو ہے امت کے جو بھی معاملات ہوئے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے لے کر کے ان کے دور کے جو معاملات ہوئے، جو باہمی اختلافات ہوئے، جنگیں ہوئیں، ان سب میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما الگ تھلگ رہے، کبھی بھی انہوں نے کسی کے طرف داری بھی نہیں کی اور کسی کے خلاف بھی نہیں گئے، اور جو خلیفہ وقت ہوتا تھا اس خلیفہ وقت کی خلافت کو تسلیم کر کے جو ہے اپنا ایک طرف جو ہے رہتے تھے، سیاست سے ان کو کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی، یا بالکل دلچسپی نہیں تھی، یہ لفظ استعمال کروں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب دوسرے جو ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو بنو امیہ کے لوگ اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ انہوں نے یزید کے پورے دور خلافت میں بنو امیہ کی اس حکومت کے خلاف کام کیا تھا، یعنی ایک طرح سے وہ لوگ چونکہ ان کو اپنی حکومت کا باغی سمجھتے تھے، اسی وجہ سے ان کے تعلق سے بھی ان کو اطمینان نہیں ہوا کہ ان کو جو ہے ہم خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ لیجئے کہ جب یہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھ پر، تو انہوں نے بنو امیہ کے جو لوگ تھے حجاز میں ان کے ساتھ سختیاں بھی کی تھیں، اور اس طرح کی چیزیں بھی ہوئی تھی، اس لیے ان کو زیادہ ان کے اوپر اطمینان نہیں تھا اور ان کا نام بھی خارج کر دیا گیا۔ اب دو نام اور پیش ہوئے تھے اس میں، ایک تو یزید کے دوسرے بیٹے خالد کا، خالد بن یزید، اور ایک جو ہے عمر بن سعید، لیکن خالد بن سعید کا معاملہ یہ تھا کہ ابھی بچہ تھا اور حالات اس سے نازک تھے کہ اس میں کسی تجربہ کار ماہر سیاست داں کی ضرورت تھی، جو حالات کو سنبھال سکے، جس کے پاس تجربہ ہو، جو سیاست جانتا ہو، وہ شخص جو ہے اب اس کشتی کو کنارے لگا سکتا تھا، بنو امیہ کی خلافت کی کشتی جو بھنور میں پھنسی ہوئی تھی اس وقت۔ تو اب یہ حالات اتنے آسان نہیں تھے کہ کوئی بھی چھوٹا بچہ بھی بنا دیا جائے تو معاملات کو سنبھال لے گا، تو اس کو بھی لوگوں نے خارج کر دیا، عمر بن سعید کو خارج کر دیا، اور آخر کار مروان بن حکم کے نام پر فیصلہ ہوا، اور مروان بن حکم کو اس طرح سے بنو امیہ کا خلیفہ متعین کر دیا گیا۔ اب اس وقت ہم اسلامک ورلڈ میں جو بھی اسلامک کنٹریز تھے اس وقت کے، اب دو خلیفہ ہو گئے، ایک تو پہلے ہی سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور باقاعدہ ان کے گورنر بھی ہر جو ہے صوبے کے اندر ہر اسٹیٹ میں موجود ہے، اور دوسری طرف اب مروان بن حکم یہ خلیفہ بنو امیہ کی طرف سے نامزد ہو جاتے ہیں، متعین ہو جاتے ہیں، ان کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ یہ خلیفہ ہے، اور ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر دیتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی طے پایا کہ جو ہے یہ خالد بن یزید اور یہ دوسرے جو تھے عمر بن سعید، ان کو ان کے بعد یعنی مروان کے بعد وہ دونوں جو ہے ایک کے بعد ایک، یعنی پہلے خالد بن یزید پھر جو ہے عمر بن سعید وہ خلیفہ بنیں گے، ایک کے بعد ایک خلیفہ وہ لوگ بنیں گے۔ ترتیب ہو سکتا ہے کہ جو ہے تھوڑی بیان کرنے میں ادھر ادھر ہو جائے، لیکن انہیں دونوں کے تعلق سے یہ بات طے ہو گئی تھی۔ جب یہ بات طے ہو گئی، ساری چیزیں جو ہے طے ہو چکی ہے، اب مروان بن حکم کو خلیفہ بنا دیا گیا، تو مروان بن حکم کے بارے میں یہاں تک بات میں نے پچھلے درس میں ذکر کر دی تھی، میں سلسلے کو جوڑنے کے لیے آپ کو وہ باتیں پہلے یاد دلا رہا تھا۔ اب جب مروان کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے
تو مروان اس میدان کے بڑے مشہور کھلاڑی تھے، یعنی الفاظ جو ہے ہم جو یہ بیان کر رہے ہیں نا، یہ سیاست کے میدان کے بڑے مجھے ہوئے سیاست داں تھے یہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے ان کو گورنری کا تجربہ تھا، یہ گورنر تھے مدینے کے، اور بڑی لمبی مدت انہوں نے حجاز میں گزاری تھی، حجاز کے علماء کے ساتھ، حجاز کے ان صحابہ اور تابعین کے ساتھ جو بڑے اہل علم مانے جاتے تھے، اور حجاز میں ہی ان کی زندگی کا زیادہ حصہ گزرا ہوا تھا۔ تو مروان بن حکم سیاست کے لحاظ سے بھی، اپنے علم کے لحاظ سے بھی ایک مانی ہوئی شخصیت تھی، ایک مانی ہوئی پرسنالٹی تھی اس دور میں۔ ان کے تعلق سے کافی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں یہ اختلاف ہے مروان کے بارے میں کہ یہ صحابی ہیں یا نہیں، بس اتنا جو ہے، یعنی بعض جو ہے اس نے تاریخ صحابہ کے بارے میں جنہوں نے کتابیں لکھی ہے، انہوں نے ان کو صحابی بھی شمار کیا، اور بعض لوگوں نے کہا صحابی نہیں، یہ تابعی ہے۔ تو یہ مسئلہ صرف ہے، تو اگر کسی شخص کے بارے میں یہ ہو جائے اختلاف کہ صحابی ہے یا نہیں ہے، تو یہ اتنا تو کلیئر ہوتا ہے کہ اگر صحابی نہیں بھی ہوئے تو بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی روایتیں، حدیث کی روایتیں ہیں، ان کی حدیث روایت کرتے تھے، یہ حدیثیں جو سنی انہوں نے وہ روایت کرتے تھے، ان کی روایتیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود۔ تو میں یہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک پرسنالٹی تھی اس دور میں، حالانکہ غلطیاں بھی تھیں ان کے، جو ہے جب امیر تھے یہ مدینہ کے، تو دین کے تعلق سے جو مدینے میں یہ شروعات ہوئی تھی کہ عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے، تو مروان بن حکم نے عید کا خطبہ نماز سے پہلے شروع کر دیا تھا، اور جب اس زمانے میں مدینے میں پائے جانے والے صحابہ میں سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ٹوکا، اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ایک اور شخص نے اس کا دامن پکڑا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، جب وہ خطبہ دینے جا رہا تھا عید کی نماز سے پہلے، تو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، ہمیشہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آپ کے جو خلفاء ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کے دور خلافت میں یہی چیز چلتی رہی کہ پہلے عید کی نماز ہوتی ہے، بعد میں خطبہ ہوتا ہے۔ یہ تم نے کیا کر دیا جو پہلے جا رہے ہو؟ تو کہا اس نے کہ قد تورک ما ہنالک، صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہے، اور جو تم کہہ رہے ہو نا وہ بات ہو چکی، اب جو ہے وہ اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، کیوں صورتحال ایسی ہے اس وقت کہ لوگ عید کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھتے نہیں ہیں، سب بھاگ جاتے ہیں، ایسا ہو گیا تھا سب، جیسے عید کی نماز ہو گئی سب لوگ چلے جاتے تھے۔ اور یہ چیز بتاتی ہے کہ مدینے کے لوگ اس دور میں بھی، جب مدینے میں یہ مروان گورنر تھا، ابھی خلیفہ نہیں گورنر تھا اس وقت بھی مدینے کے لوگ اس کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، مدینے کی جو پبلک تھی اس میں یہ زیادہ جو ہے پسندیدہ شخصیت نہیں تھی، کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں تھی، کیونکہ جب آدمی کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی بات سننے کے لیے بیٹھتا بھی ہے۔ اب یہاں جو ہے کوئی بیٹھ ہی نہیں رہا تھا، جس کی وجہ سے اس نے خطبہ پہلے دینا شروع کر دیا تھا۔ تو مروان کے تعلق سے یہ سب باتیں بھی ہیں، یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اب مروان جو ہے خلیفہ بن گئے، تو خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا کام ان کو یہی کرنا تھا کہ ان کا جو دارالخلافہ تھا بنو امیہ کا، وہ دمشق تھا۔ دمشق یہ پورا ایریا جو ہے شام کا ہی ایریا ہوتا تھا، دمشق جو ہے، دمشق کو سب سے پہلے وہاں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے جو گورنر ہیں ان کو وہاں سے ہٹایا جائے اور اس کو اپنے قابو میں کیا جائے، اب اس سلسلے میں یعنی اپنے جو ہے ماتحت کر لیا جائے۔ شام کے اس علاقے میں دو جو ہے قبائلی عصبیت بہت زیادہ تھی، ایک تو جو ہے بنو قیس کا قبیلہ، اور دوسرا یمن کے جو قبیلے تھے، کئی قبیلے جو ہے ملے ہوئے، وہ یمنی قبائل کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو لفظ یاد رکھیں آپ، یمنی قبائل جو یمن سے تعلق رکھتے تھے، اور ایک یہ قیس کے قبیلے کے لوگ، بنو جو ہے قیس،
جس کے ضحاک بن قیس تھے جو وہاں کے گورنر تھے، ان دونوں کا معاملہ تھا آپس میں، اور بنو امیہ کے لوگ بھی تھے۔ تو بنو امیہ کے لوگوں نے تو مان لیا تھا کہ اب یہ خلیفہ ہے، اور ان کا ساتھ دیا مروان کا اس سلسلے میں۔ جو یمنی قبائل تھے وہاں پر انہوں نے ساتھ دیا، تو ان سب کو ملا کر کے انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ دمشق پر اپنا قبضہ کر لیا۔ اس موقع پر جب مروان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تھی، تو ضحاک بن قیس جو گورنر تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے، ان سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ دمشق کو چھوڑ کر کے آگے آ گئے تھے، اور وہاں پر اپنے جو ہے کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں پورے طریقے سے وہاں ان کے انتظامی امور کو سونپ کر کے آئے، اور وہاں پر جو ہے اپنا تسلط اور غلبہ باقی رکھنے کے لیے پورا جتن کر کے آئے۔ وہ چیز وہ نہیں کر پائے تھے، وہ وہاں سے باہر تھے، میدان خالی تھا، اور مروان نے پہلا کام یہ کیا کہ دمشق پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اب سب سے پہلے شام کے علاقے میں ہی اب ان فوجوں کا مقابلہ ہوگا۔ یہ بالکل جو ہے ایک کامن سینس ہے، جو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے اس چیز کو، کہ اب یہیں پر اب لڑائی شروع ہوگی۔ یہی میرے بھائیوں پھر سے امت میں یہ باہمی انتشار اور لڑائی کا یہ سلسلہ چلے گا اب یہ۔ تو اب مروان کی فوج ہوگی، مروان ایک طرف خلیفہ ہے، اور دوسری طرف عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے جو وہاں گورنر ہیں، ان کے پاس جو فوج ہے۔ اب ان فوجوں کے درمیان یہاں مقابلہ آرائی شروع ہوگی، اور دونوں کے درمیان لڑائیاں یہاں سے اب شروع ہو رہی ہے، اس کا ذکر آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ تو پہلی جو ہے کامیابی جو ملی تھی مروان کو، وہ کیا ہے کہ دمشق کا علاقہ جو خالی پایا تو بڑی آسانی سے وہاں پر اس کا قبضہ ہو گیا، اور یہی اس کا کیپٹل سٹی، پہلے سے بھی بنو امیہ کا کیپٹل سٹی یہی تھا، اب یہ جو ہے کیپٹل سٹی ان کے پاس ہے۔ ضحاک بن قیس جو گورنر تھے، انہوں نے اپنی فوجی طاقت کو جمع کیا ان کے خلاف لڑنے کے لیے۔ تو ایک جگہ جس کا نام مرج راہت ہے، مرج راہت جگہ کا نام جو ہے، وہاں پر یہ پہلی لڑائی ہوتی ہے عبداللہ بن زبیر کی طرف سے، جو وہاں گورنر تھے مختلف علاقوں کے، اور جو یہ فوج تھی مروان کی فوج تھی، ان دونوں کے درمیان یہ پہلا مقابلہ ہوتا ہے۔ مرج راہت کی جنگ اس کو کہتے ہیں، معرکہ مرج راہت، مرج راہت بیٹل کہہ لیجیے آج کی زبان میں۔ تو مرج راہت یہ جگہ کا نام ہے۔ تو مرج راہت میں جب ان کا مقابلہ ہوتا ہے، تو ایک طرف ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے گورنر تھے، اور ان کا ساتھ دینے کے لیے وہاں پر اور بھی لوگ تھے، اور مختلف علاقوں کے جو گورنر تھے یہ سب کی سب بہرحال بنو امیہ کے خلاف تھے، تو مروان کے خلاف ہی تھے۔ نعمان ابن بشیر بھی ہیں اس میں، اور اسی طریقے سے ظفر بن حارث بھی ہے جو کہ نصرین کے تھے، اور یہ سب لوگ جو ہے مل کر کے بہرحال ایک طرح سے مروان کے خلاف انہوں نے مورچہ تو بنایا، لیکن یہ جو پہلا مقابلہ ہوا مرج راہت میں، 20 دن تک یہ لڑائی چلی ہے۔ کتنے دن تک سوچئے گا؟ 20 دن تک، 20 days یہ جگہ ہے۔ ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ بھی جو فوج تھی وہ بھی جو ہے بہرحال کافی، وہ بھی جو ہے بڑے بڑے لوگ تھے، اس میں صحابہ اور تابعین کی جماعت تھی، اور دوسری طرف جو یہ فوج تھی مروان کے پاس، اس میں بڑے بڑے فوجی جرنیل موجود تھے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، اور اسی طریقے سے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے کافی کارنامے انجام دے رکھے تھے، اور جو مختلف علاقوں میں شورشیں ہوئی تھی اس وقت، ان سب کو دبانے میں
ان کو بڑا تجربہ بھی تھا، یعنی بڑے تجربہ کار قسم کے یہ فوجی جرنیل موجود تھے۔ ایک طرف فوج یہ تھی، دوسری طرف وہ فوج۔ اب اس کے بعد جب دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو 20 دن تک یہ مقابلہ چلتا ہے۔ تاریخ کی روایتوں میں تھوڑا سا یہاں پر یہ اختلاف پایا جاتا ہے اس کی تاریخ کو لے کر کے، یعنی کس ڈیٹ میں یہ جنگ ہوئی تھی۔ تو بعض مورخین نے اس کو لکھا ہے کہ 64 ہجری کے لاسٹ میں، یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں لاسٹ میں یہ جنگ ہوئی تھی، اور بعض جو ہے تاریخ لکھنے والوں نے اسے 65 ہجری کے پہلے مہینے یعنی محرم کے مہینے میں، تو یوں سمجھ لو کہ ذی الحجہ کا مہینہ یا محرم کا مہینہ تھا۔ اس میں تھوڑا روایتوں میں اختلاف ہے، لیکن یہ جنگ بہرحال ہوئی اور 20 دن تک جاری رہی، جس جنگ میں ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ مارے گئے، قتل کر دیے گئے، اور اس طریقے سے وہ جنگ ہار گئے۔ ضحاک بن قیس جو عبداللہ بن زبیر کی طرف سے وہاں گورنر تھے، وہ جنگ ہار گئے۔ جب یہ جنگ ہار گئے تو وہاں پر اور دوسرے جو لوگ تھے، ایک دوسرے اور صحابی ہم نے ابھی نام دیا تھا آپ کو، جو ہے نعمان ابن بشیر، جو ایک علاقے کے وہ بھی گورنر تھے غالباً ہمس کے، تو اس جو ہے ان سے بھی تھوڑا بہت مت بھیڑ ہوئی اور وہ بھی اس میں مارے گئے۔ بقیہ دو جو تھے گورنر عبداللہ بن زبیر کے، وہ جب دیکھے کہ حالات اچھے نہیں ہیں اور جو ہے یہ ضحاک بن قیس تو ہار گئے جنگ کو، تو وہ لوگ وہاں سے بھاگ لیے۔ اس طرح سے شام کا پورا علاقہ مروان بن حکم کی ماتحت ہو گیا۔ جنگ جیت گئے یہ لوگ، مرج راہد کی یہ جنگ جیت گئے۔ جب جیت گئے تو اب جو ہے شام کا پورا ایریا عبداللہ بن زبیر کی طرف سے جو لوگ تھے وہاں پر گورنر، وہ سب کے سب، دو تو مارے گئے، دو بھاگ لیے، اور اب وہاں کوئی نہیں رہا ان کی طرف سے۔ پورا شام کا ایریا اب یہ مروان بن حکم کی خلافت میں ہو گیا، اور یہ مروان بن حکم کی خلافت کی پہلی کامیابی تھی کہ اب اس کا جو دارالخلافہ ہے، کیپٹل سٹی ہے، اب پورے طریقے سے وہ علاقہ شام کا اب ان کے زیر جو ہے حکومت ہے، اور یہاں پر اب کسی کا کوئی انفلوئنس نہیں رہے گا، اب صرف ان کا اثر یہاں پر چلے گا۔ اب یہ نتیجہ جو بھی ہوا مرج راہد کا، رزلٹ جو ہے جنگ کا جو بھی ہوا، ہم اس کے بارے میں بحث نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ چیز تاریخ کا ایک حصہ ہے، یعنی پارٹ آف ہسٹری، گزر چکا ہے یہ۔ اب اس کے بارے میں یہ کیوں ہار گیا، ایسا کیوں ہوا، اس کو ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور یہ کہنا کہ اگر یہ ایسا کرتے تو ایسا نہیں ہوتا، اس کے تو یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، اس لیے ہم تو کبھی بھی بیان نہیں کرتے۔ لیکن عام طریقے سے جو مرتے راہد کی اس جنگ کے تعلق سے بات ذکر کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ضحاک بن قیس کو اتنا تجربہ نہیں تھا جنگ کے تعلق سے، اور کچھ ان سے ایسی غلطیاں ہو گئی تھیں جنگ کے تعلق سے جس کی وجہ سے وہ اس علاقے کو اپنے جو ہے قبضے میں نہیں رکھ سکے اور جنگ بھی ہار گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، ہم اس کے بارے میں بحث نہیں کرتے، لیکن جو غلطیاں ہوتی ہیں کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ غلطی اس وقت ہوئی تھی۔ دوسری طرف عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جو خلیفہ تھے، اب ان کو یہ اندازہ بھی ہوا ہوگا کہ کسی زمانے میں یہ بھی جب یزید خلیفہ تھے اور تقریباً لوگوں نے ان کو خلیفہ مان لیا تھا، تو یہ برابر ان کے خلاف اٹھ کھڑے تھے، مخالفت کرتے رہے۔ آج انہیں بھی احساس ہو رہا ہوگا کہ کسی زمانے میں ہم نے کیا یہ، آج ہمارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے۔ اور ان کو بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی خلافت کے تعلق سے اتنا تجربہ نہیں تھا،
مورخین نے یہ بات لکھی ہے، جس کا یہ ہے کہ وہ جو شام کا پورا علاقہ بڑی آسانی سے مروان کے قبضے میں آ گیا، اتنی مشکل نہیں، بس یہ مرج راہب کی جو جنگ تھی یہی جنگ، اور اس جنگ کو یہ بڑی آسانی سے ہار گئے تھے لوگ، اور کافی لوگ مارے گئے تھے اس میں، ضحاک بن قیس مارے گئے، اور بڑے بڑے لوگ جو تھے اس زمانے میں، بعض صحابہ اور بڑے تابعین، وہ اس جنگ میں مارے گئے۔ یہ ساری چیزیں ہوئی تھی اس وقت۔ تو یہ لکھا ہے بعض مورخین نے کہ عبداللہ بن زبیر کو بھی جس طرح سے فوج اور بھیجنی چاہیے تھی، ہوتا ہے کہ کہیں آپ نے فوج بھیجی، حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ ہم کیسے حالات ہیں، کیا ہے، تو اگر کچھ فوج کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا وہاں پر، تو دوسری فوج تیار رہے جو ان کی جو ہے مدد کے لیے آگے بڑھے۔ 20 دن تک یہ سلسلہ چل رہا تھا جنگ کا، میں نے آپ سے کہا ابھی 20 دن تک جنگ چلی تھی، لیکن جو مرکز خلافت تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا، یا جو دوسرے اور دو جو ہے مشہور علاقے تھے، ایک جو ہے مصر کا علاقہ اور ایک جو ہے کوفہ بصرہ جو عراق کا علاقہ کہلاتا تھا، کسی بھی علاقے سے کوئی جو ہے فوجی مدد وہاں تک نہیں پہنچی۔ جو طریقہ ہوتا ہے یہ کہ فوجیں جو ہے بھیجی جاتی ہیں مدد کے لیے اگر حالات کچھ پریشان کن ہوتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا اس موقع پر جو، اور اس طرح کے حالات جو ہے اس میں بھی جو ہے نہیں ہو سکے، جس کا بہرحال نتیجہ تو یہی رہا کہ یہ جنگ ہار گئے اور مروان کی فوج جنگ جیت گئی۔ مروان کی فوج جب جنگ جیت گئی تھی تو یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس موقع پر مروان نے بڑے آنسو بہائے تھے۔ اب یہ کسی کے دل کی بات کو ہم نہیں جانتے میرے بھائیوں اور میری بہن، ہم صرف تاریخ بتاتے ہیں، اب دل کی بات نہیں جانتے۔ کیا مطلب ہے کہ اب اس کے یہ آنسو کیوں نکلے؟ کیا یہ مگرمچھ کے آنسو تھے، حقیقی آنسو تھے، کیا تھے؟ لیکن تاریخ کی کتابوں میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے سے مروان بن حکم کو اتنی تکلیف پہنچی تھی، اتنی دلی تکلیف پہنچی تھی کہ وہ جب ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور اس نے کہا کہ کیا یہی دن مجھے دیکھنا رہ گیا تھا کہ آج جب میری عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اس کی بھی اچھی خاصی عمر ہو چکی تھی مروان کی، یہ کوئی چھوٹے بچے نہیں تھے، اچھی خاصی عمر ہو چکی تھی، تو اس نے یہ کہا کہ کیا اب جب میری اتنی عمر ہو چکی ہے مجھے یہ دن دیکھنا تھا کہ اتنے سے جو ہے صحابہ، بڑے بڑے تابعین خود ہماری آپس کی لڑائی میں مارے جائیں۔ بڑے اس نے آنسو بہائے اس موقع پر، اور اس کی باتیں تاریخ کی کتابوں میں لکھی گئی ہیں، ذکر کی گئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہوئی، یہ ایک جنگ تھی جو ہو گئی میرے بھائیو، تاریخ کا یہ حصہ ہے، اور اس جنگ میں مروان کو کامیابی ہوئی تھی، وہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے۔ اور اب اس کے بعد جب شام کے علاقے میں ان کی حکومت بڑی مستحکم ہو گئی تو مروان نے دوسرا جو کام کیا، یعنی یہ چیزیں جو دشمنوں کے ساتھ ہونی تھی، اسلام کو کی نشو و اشاعت میں جو چیز جو ہے کام آنی چاہیے تھی، اب یہ پوری اسلامی طاقت، قوت، اسلامی فوج آپس میں لڑ رہی ہے، یہی صورتحال رہی میرے بھائی۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب مصر کا علاقہ ہے، عراق کا علاقہ ہے، حجاز کا علاقہ ہے، ان سب کو اپنے ماتحت کرنا ہے، یہی جو ہے یہ دو خلیفہ والی بات تو چلے گی نہیں، کوئی ایک ہی رہنا ہے خلیفہ، تو یہ سارے علاقے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے چھین لینے ہیں، یہی پہلی کوشش ہوگی مروان بن حکم کی، اور یہی کوشش اس نے کی بھی جب دمشق میں، یعنی شام کے علاقے میں، جو آج کل آپ سیریا کا علاقہ کہتے ہیں، یہ پورا علاقہ جو ہے، یہ پورا علاقہ جو فلسطین کا علاقہ ہے ابھی، جو جارڈن جسے آپ کہتے ہیں،
اسی طریقے جو سیریا کا علاقہ کہتے ہیں، یہ سارے جتنے بھی علاقے ہیں نا، یہ سب جو ہے اس زمانے میں ایک نام ہوتا تھا شام جو ہے، یہ سب علاقے اس میں شامل ہوتے تھے۔ تو اس پورے علاقے میں جب اس کی حکومت مستحکم ہو گئی تو اب مصر کی طرف مروان نے پہلا قدم جو بڑھایا، اب وہاں دارالخلافہ میں، یعنی شام کے علاقے میں، دمشق میں، اپنے انتظامات کو دوسروں کے حوالے کر کے، یہاں اس نے یہ بھی نہیں کیا کہ خود جو ہے آرام سے خلیفہ بن کر کے گدی پر بیٹھ جائے اور فوج کو بھیج دے مصر کی طرف کہیں اور، نہیں، ویسا نہیں، خود گیا یہ شخص۔ اسی سے جو ہے آپ اندازہ لگائیں گے کہ میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ اس میدان کا، یعنی سیاست کے میدان کا، یہ بہت ماہر شخص تھا مروان بن حکم۔ تو یہ خود فوج لے کر کے اور بڑے بڑے لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے گیا، اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے کر کے گیا، جو ہے خالد بن یزید کو لے کر کے گیا، عمر بن سعید کو لے کر کے گیا، اور بعض جو مشہور لوگ تھے اس زمانے کے، بڑے جو ہے فوجی جرنیل بھی مانے جاتے تھے، اور بعض جو ہے، جو یہ بھی نہیں، فوج صرف طاقت سے ہی جنگ نہیں لڑی جاتی ہے، دماغ کے بھی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، سوچنے والے، ایسے لوگوں کو بھی ساتھ میں لیا اور سب کو لے کر کے فوج لے کر کے مصر کی طرف آگے بڑھا۔ اب یہاں پر بھی جو ہے بتا دوں، یہ اس کی سیاست میں اس کی مہارت کی یہ بھی دلیل ہے کہ عراق کے بجائے اس نے پہلے مصر کا رہا، کیونکہ مصر کا ایریا، مصر جسے آپ ایجپٹ کہتے ہیں آج کل، اس زمانے میں بھی مصر ہی کہلاتا تھا، ابھی بھی مصر ہی ہے، وہی نام ابھی بھی باقی ہے۔ تو مصر کے علاقے میں بنو امیہ کے چاہنے والے لوگ زیادہ تھے عراق کے مقابلے۔ عراق کے علاقے میں ہمیشہ بنو امیہ کو کسی نہ کسی طرح کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور یہاں اندر اندر ایسے بہت سے لوگ تھے جو بنو امیہ کی خلافت کے جو ہے کو بس خاموش رہے کسی زمانے میں، لیکن وہ چنگاری تھی جو دبی رہی، کبھی نہ کبھی وہ جو ہے چنگاری بھڑکتی بھی تھی۔ تو بہرحال مخالفین کی بھی بڑی تعداد تھی عراق میں، لیکن مصر کا علاقہ ایسا تھا کہ یہاں کے لوگ بنو امیہ کی خلافت کے ہمدرد رہے ہیں پہلے سے، جس کی ایک تاریخ ہے۔ تاریخ یہ ہے کہ مصر کو جب فتح کیا گیا تھا، اور یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا، تو مصر کو فتح کرنے والے جو فوجی جرنیل تھے، صحابی جو ہے، فوجی کمانڈر ان چیف جسے آج کی زبان میں آپ کہہ لیتے ہیں، وہ تھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عمر بن عاص یہی مصر کو فتح کرنے والے، یہ وہاں کے مشہور لیڈر تھے اور وہاں کے گورنر رہے تھے یہ۔ تو مصر کے لوگ ان کے ساتھ، ان کا اٹیچمنٹ بہت زیادہ تھا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور جس کی وجہ سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اٹیچمنٹ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یعنی ان کی پوری ہمدردی خلافت بنو امیہ کی طرف تھی، یہاں تک کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس تاریخی چیز کو یاد رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا، تو اس سے اندازہ ہو کہ پہلے اس نے مصر کی طرف رخ کیوں کیا، پہلے عراق کی طرف نہیں آیا، کہ اب جب شام کا پورا علاقہ اس کے ہاتھ میں ہے تو اب مصر کو بھی اپنے ماتحت کرنے کے لیے، اپنے جو ہے زیر قبضہ کرنے کے لیے اس نے مصر کا جب رخ کیا ہے، تو مصر میں بنو امیہ کے چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد تھی، جس کی تاریخ تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اور یہ بھی روایتوں میں، یعنی تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ باقاعدہ جو وہاں پہ بنو امیہ کے ہمدرد لوگ تھے، یعنی جن کے دلوں میں بنو امیہ کے تعلق سے ویل وشنگ تھی، جو ہے ان کے ساتھ خط و خطابت بھی رہی مروان بن حکم کی، اور حالات کو وہاں کا جائزہ لینے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم فوج لے کر کے آ رہے ہیں، وہاں پر جو ہے مقابلہ ہوگا۔ تو اس طرح سے جو ہے پورا ایک جو ہے
क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ का जो होमवर्क होता है, मरवान बिन हकम ने होमवर्क पूरा किया उसका जाने से पहले। और वहाँ पर जो अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की तरफ से जो मिस्र के गवर्नर मुतय्यन किए गए थे, उनको वहाँ से हटा करके अपना गवर्नर मुतय्यन करना और अपने कब्जे में इसे कर लेना, यही जो है मरवान की इस वक्त उसकी पूरी कोशिश थी। तो बार उसने होमवर्क जो करना था वो पूरा होमवर्क कर लिया था। एक बड़ा मशहूर नाम है इसमें, मूसा बिन नसीर का। ये नाम याद रखिएगा, ये भी बनु उमैया के हमदर्द लोगों में से ये भी, और मरवान का साथ देने वालों में से ये भी। और बाद में ये मूसा बिन नसीर, इनके बड़े कारनामे हैं। यानी ये मिस्र से जो है, ये अफ्रीकन कंट्रीज जितनी भी हैं वहाँ जो इस्लाम फैला है, उधर उस इलाके में जो इस्लाम की नशो इशाअत हुई थी, उसमें मूसा बिन नसीर, इनकी कुर्बानियों का बड़ा हिस्सा है। आगे की तारीख में वो बात आएगी। तो मूसा बिन नसीर का भी नाम याद रख लीजिए। बाद लोग मूसा बिन नुसैर भी कहते हैं। तो अब वो नसीर नुसैर के हमें चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें यह है कि ये भी एक नाम था जो उस वक्त मरवान बिन हकम के साथ था। अब उसके बाद जब ये लोग पहुंचे हैं, तो थोड़ा बहुत मुकाबला तो हुआ वहां पे, लेकिन किसी बड़ी जंग का सामना नहीं करना पड़ा, जिसकी वजह मैं पहले बता चुका हूं कि मिस्र का पूरा इलाका बनु उमैया का हमदर्द रहा है पहले से। और जैसे ही अब वहां पर इनकी खिलाफत शाम में कायम हो गई, खिलाफत शाम में नहीं थी इसलिए ये लोग जो है अब्दुल्लाह बिन जुबैर की तरफ चले गए थे, लेकिन जब जब खिलाफत कायम हो गई तो ये लोग सब की सब फिर से बनु उमैया के साथ आ गए। और कोई बड़ी जो है जंग वहां पर नहीं हुई, कोई बड़ी जंग का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे शाम के इलाके में मर्जे राहिद की जंग जो मैंने पेश की, जो 20 दिन तक हुई थी और उसमें बड़े बड़े लोग कत्ल किए गए थे, उस तरह की सूरत हाल मिस्र में पेश नहीं आई। लेकिन ये हुआ कि मिस्र में अब मरवान की हुकूमत कायम हो गई और बाकायदा मरवान ने मिस्र में अपने बेटे को गवर्नर बना दिया। उसका बेटा जो है उस वक्त अब्दुल अजीज बिन मरवान, उसको गवर्नर बना दिया। इस तरीके से ये मिस्र फिर से इनके बनु उमैया के कब्जे में आ गया। मरवान की सियासत का एक हिस्सा ये भी है मेरे भाइयों कि ये मिस्र को अपने कब्जे में कर लेने के बाद वहाँ 2 महीने तक रहा, ताकि पूरे तरीके से हालात को अपने जो है फेवर में कर लिया जाए और पूरी तरतीब जो है एक बना दी जाए। तरतीब बनाने के बाद अपने बेटे के हवाले करके, इसको शाम जाना था, तो अपने बेटे के हवाले करने से पहले उसने ये सोचा कि पूरे तरीके से यहाँ के इंतज़ामात को दुरुस्त कर दिया जाए। और इस तरह से मरवान बिन हकम ने वहाँ के इंतज़ामात को दुरुस्त किया। उसकी जो महारत थी सियासत के मैदान की, उसकी एक दलील ये भी है कि जब उसने अपने बेटे को वहाँ गवर्नर बनाना चाहा और बेटे से कहा कि हम गवर्नर बनाते हैं, आप यहीं रहेंगे, तो बेटा डर गया। जाहिर सी बात है कि अभी जो है वो बेटे की तो उतनी उम्र, उतना तजुर्बा है नहीं। और दूसरी बात ये भी थी कि अभी अभी ये इलाका इनके कब्जे में आया है। अब मरवान के जाने के बाद कहीं कुछ फिर जो है इख्तिलाफात ना हो, मसाइल ना हो, तो बेटा जो है ज़रा वहाँ डर महसूस कर रहा था। तब जो है बेटे ने अपना ये डर अपने बाप के सामने रखा। तो बाप ने जो बेटे को वसीयत की है, नसीहत की है, ये नसीहत भी बताती है कि ये सियासत के मैदान का कितना मशहूर जो है खिलाड़ी है, या कहिए कि जो है ये कितने खिलाड़ी। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये कभी आप जो है सियासत के लफ्ज़ से आप कभी बुराई मत समझिएगा। सियासत का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को के इंतज़ामात को सही तरीके से देखना,
تو سیاست میں سب کو لے کر کے جو چلنا ہوتا ہے وہ بہت اہم کام ہوتا ہے، جو آسان نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ سیاست میں جو ہے، وہ سیاست جو کوئی بری سیاست، گندی سیاست اس معنی میں نہیں لے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ کچھ اس طرح کی بات سمجھے، تو اس لیے میں یہ کلیئر کر دینا چاہ رہا ہوں۔ تو مروان بن حکم کو اس کا بڑا تجربہ تھا، اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ بڑا مشہور سیاستدان تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے، تو بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اس نے کیا باتیں کہی، وہ میں آپ کو جو ہے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ عربی کے وہ الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور اس کی جو باتیں ہیں، وہ باتیں کس انداز کی ہے، کیسی جو ہے کسی بھی جگہ کو اپنے ماتحت رکھنے، اور جو ہے لوگوں کو اپنے ماتحت رکھنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں، لیڈرشپ کے لیے یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کا بھی کی بڑی 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 اہمیت ہوتی ہے، سب کو ساتھ میں لے کر چلنے کی اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں کہا کہ یا بولیا، آپ ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو، یا بنیا عمہم بإحسانک یکونوا کلہم بنی ابیک، کہا کہ جو ہے آپ ان مصر والوں کے ساتھ اچھے بن کر کے رہو گے تو یہ پورا مصر سمجھو کہ تمہارے باپ کی اپنی اولاد ہے، یعنی تمہارے بھائی ہے سب کی سب۔ وجعل وجہک طلقا، اپنے چہرے کو ہمیشہ حشاش بشاش رکھنا ان کے تعلق سے، یہ اس کی میننگ ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ ان کے ساتھ ایسے پیش آنا کہ جیسے تم ان کے ساتھ بہت خوش ہو۔ اس سے ہوگا یہ کہ ان کی محبت تمہارے ساتھ رہے گی۔ پھر یہ بھی کہا کہ ان کے جو الگ الگ مختلف قبیلے ہوتے ہیں، عربوں میں یہ چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے، تو کہا کہ ان کے جو الگ الگ قبیلوں کے رئیس ہیں، جو ان کے سردار ہیں، قبیلوں کے بڑے لوگ ہیں، ان سب سے ایسے اکیلے میں ملنا، ایسے ظاہر کرنا کہ جیسے وہ بہت خاص آدمی ہے تمہارے، سب کے ساتھ ایک ساتھ سب کو بیٹھا کر کے کہیں گے آپ میرے بڑے خاص ہیں، تو وہ کہے گا کہ تو ہم کہاں ہیں پھر؟ تو ویسا نہیں، اکیلے اکیلے میں سب سے ملنا، تو ایسے ظاہر کرنا کہ جیسے تم ان کے لیے بڑے خاص اور وہ تمہارے لیے بڑے خاص ہیں۔ اگر تم ایسا ان کو جو ہے ان کو یہ باور کرانے میں، یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے، تو یوں سمجھو کہ ان کی ہمدردی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، وہ اس میں سے ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ اس جو ہے گورنر کا سب سے قریبی میں ہی ہوں، اس کا رائٹ ہینڈ میں ہی ہوں۔ بلکہ اگر کہیں کچھ ہوگا، تمہارے خلاف کوئی سازش ہوگی، تو وہی تمہارا جاسوس بن کر کے سب سے پہلے تمہارے پاس وہ خبر لا کر کے پیش کر دے گا۔ یہ بتایا جو ہے مروان بن حکم نے اپنے بیٹے کو، اور کہا کہ اس طرح سے سب کی سب جو ہے تمہارے ساتھ رہیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور یہ کہا کہ میں تمہارے بھائی کو بھی تمہارے پاس چھوڑ کے جاتا ہوں، جو یہ بھائی تمہارے لیے اب یادیں آئیں گی اپنے رشتہ داروں کی، گھر والوں کی، تو بھائی تمہارے لیے ایک طرح سے تسلی کا سامان رہے گا۔ اور موسیٰ بن نصیر، اور یا موسیٰ بن نصیر، ابھی میں نے آپ سے کہا یہ بڑا مشہور نام تھا اس زمانے میں، اور یہاں سے ان کی ایک تاریخ چلتی ہے جو آگے بیان ہوگی، یہ نام صرف یاد رکھیے۔ کہا کہ ان کو میں تمہارے پاس چھوڑ کے جاتا ہوں، یہ تمہارے ایڈوائزر ہوں گے، مشیر عربی زبان میں کہا جاتا ہے، یہ تمہارے ایڈوائزر ہوں گے، یہ تمہیں جو ہے یہ رائے دیں گے، تمہیں ان کی بات جو ہے ماننی ہوگی، تمہارے وزیر ہوں گے، اور اس طرح سے تمہیں جو ہے یہ ساتھ دیں گے۔ اور بھی باتیں جو ہے مروان نے ان کو بتائی، سکھائی، اور اس طرح سے اس نے جو ہے مروان نے اپنا جو ہے نائب وہاں متعین کر کے، یعنی اپنے بیٹے کو ہی اپنا نائب متعین کر کے وہ چلا گیا مصر سے، اور اب جو ہے وہ شام کے علاقے میں چلے گئے۔ اب جب دو علاقے ساتھ میں آ گئے، کون دو علاقے؟ یہ شام کا علاقہ، وہ بڑا علاقہ جو ہے مصر کا علاقہ، یہ دوسرا اہم علاقہ تھا، یہ بھی ساتھ میں ہو گیا۔
اب یہ دو علاقے تو مروان کے ماتحت ہو گئے، اب دو علاقے ابھی بھی عبداللہ بن زبیر کے ماتحت ہیں۔ ایک حجاز کا ایریا مکہ مدینہ کا، اس کو حجاز کا ایریا کہا جاتا ہے، اور دوسرا عراق کا ایریا جو کوفہ بصرہ کا ایریا ہے، اسے جو ہے عراق کا ایریا کہا جاتا ہے۔ ابھی یہ دو علاقے ابھی بھی کس کے ماتحت ہیں؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اب اس کے بعد یہ مروان بن حکم، اب ان دو علاقوں کو بھی لینا ہے، تو ڈائریکٹ عبداللہ بن زبیر سے ٹکر لینے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ پہلے عراق کو اپنے ماتحت کر لیا جائے۔ تب جو ہے مروان بن حکم نے ان دو علاقوں کی طرف توجہ دی، اور عراق میں جو گورنر تھے عبداللہ بن زبیر کی طرف سے، ان گورنروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے عبید اللہ بن زیاد، جو کہ اس سے پہلے یزید کے دور میں اس علاقے کے گورنر رہ چکے تھے، اور یزید کی وفات کے بعد لوگوں نے اسے مار بھگایا تھا وہاں سے، تو یہ عبید اللہ بن زیاد جو پہلے سے ان علاقوں کو اچھی طرح سے جانتا تھا، اس کو عراق کی طرف بھیجا، اور اس عراق کے علاقے میں عبداللہ بن زبیر کی طرف سے جو گورنر تھے مصعب بن زبیر، انہی کے بھائی عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر، اور اسی طرح سے حجاز کے علاقے کے لیے بھی اس نے فوج باقاعدہ تیار کی، اور وہاں سے بھی لوگوں کو بھیجا، اور لیکن یہ ساری چیزیں ابھی جا کر کے کوئی کامیابی نہیں حاصل ہوئی۔ عراق کے علاقے میں بھی، حجاز کے علاقے میں بھی، اس سے پہلے مروان کی وفات ہو جاتی ہے۔ یہ بات اب نوٹ کر لیجیے، تاریخ کیجیے۔ مروان کی خلافت بھی، اس کا پیریڈ بھی بڑا مختصر تھا، یعنی شارٹ پیریڈ جسے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں، ویری شارٹ پیریڈ، صرف 9 مہینے اور چند دن یہ اس کی خلافت کے رہے ہیں۔ تو ابھی یہ دو علاقے، عراق اور حجاز کا علاقہ جو عبداللہ بن زبیر کے ماتحت ہے، ابھی اس علاقے تک اس کی پہنچ نہیں ہوئی کہ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ لیکن موت سے پہلے مروان بن حکم نے ایک کام کیا تھا، وہ ذکر ضروری ہے آپ کے سامنے۔ 9 مہینے چند دن صرف اس کی خلافت رہی ہے، پورا 1 سال بھی نہیں، اور پوری خلافت کس میں رہی کہ شام کا علاقہ اور مصر کا علاقہ، اس کو یہ عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ سے چھڑانے میں کامیاب ہو گیا، یہی اس کا کام تھا، اور کوئی چیز نہیں ہوئی۔ یہ بھی جو ہے بنو امیہ کی خلافت کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو بڑا ایک کارنامہ تھا کہ بنو امیہ کی خلافت پھر سے واپس آ گئی، جو امیر معاویہ کی جو ہے خاندان میں تو نہیں رہی، مروان کے خاندان میں آ گئی تھی، لیکن بہرحال جو بنو امیہ جسے کہا جاتا ہے، جو ایک بڑی فیملی جو ہے ہوتی تھی، اس میں یہ سب لوگ شامل تھے، تو اسی بنو امیہ کے خاندان کی خلافت بہرحال اس نے پھر سے قائم کر دی تھی، یہ اس کا کارنامہ تھا، لیکن یہ اسلام کے لحاظ سے، اسلام دین کے لحاظ سے کوئی کارنامہ نہیں تھا، یہ بس خلافت کا معاملہ تھا۔ عبداللہ بن زبیر چاہے خلیفہ ہو، چاہے مروان بن حکم خلیفہ ہو، لیکن اگر اسلام کا کام آگے بڑھتا ہے تب جا کر کے جو ہے وہ دین کے کام کی بات ہوتی ہے۔ یہاں جو کچھ بھی مسئلہ ہوا صرف یہ ہوا کہ اپنی خلافت کو اس نے استحکام برتا، اور دمشق کا علاقہ، شام کا علاقہ اور مصر کا علاقہ پورے طریقے سے بنو امیہ کے ماتحت ہو گیا۔ لیکن مرنے سے پہلے ہم نے آپ سے کہا کہ اس نے کام ایسا کیا کہ اس کے ذریعے سے اس نے خلافت کو اپنے خاندان میں منتقل کر دیا، جو پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید، یزید کے بعد معاویہ، اب اس کے بعد یہ مروان بنے، لیکن جو ان کے ولی عہد تھے، یعنی ان کے بعد جن کو خلیفہ بننا تھا، جن کو کراؤن پرنس کہا جاتا ہے،
وہ تو یزید کے بیٹے تھے، معاویہ بن یزید، اور دوسرے عمر بن سعید، ایک کے بعد ایک ان کو خلیفہ بننا تھا، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں مرنے سے 2 مہینہ پہلے ان دونوں کو الگ کر دیا، ان دونوں کو خلافت جو ولی عہد تھے نا، ان کو کیا کر دیا؟ کنارے لگا۔ یہ جتنی بھی تاریخ آپ کے سامنے آگے آئے گی، اس تاریخ میں یہ بات بھی رہی ہے کہ جو پہلے کے ولی عہد ہوتے تھے تو کبھی وقت کا خلیفہ یہ کوشش کرتا تھا کہ ان کو ہٹا کر کے اپنے بیٹے کو سامنے لائیں۔ اب نئی مثال اگر آپ کو جو ہے سمجھنے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں، کسی کی برائی نہیں کرتا ہوں، یعنی کبھی جو ہے یہ تاریخ بیان کرتے ہیں تو آپ اس کو کسی کی برائی پر مت لے جائیے گا، میں تاریخ سے جو بتا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، کہ ابھی آپ نے جو ہے KSA میں، کنگڈم آف سعودی عربیہ، اس میں آپ نے جو ہے، چونکہ آپ کے سامنے کی بات ہے تو یہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ملک سلمان، کنگ سلمان، یہ جو ہے وہاں کے بادشاہ بنے، ان کے بھائی کے انتقال کے بعد ان کو بنایا گیا۔ اب ان کے بعد جو ولی عہد تھے، کراؤن پرنس ہے نا، وہ نائف تھے، نائف بن عبدالعزیز، اور یہ پہلے سے طے تھا، پہلے سے کبھی یہ بات طے تھی کہ جب تک عبدالعزیز کے بیٹے زندہ رہیں گے نا تو انہی کو بادشاہ وہی بنتے جائیں گے ایک ترتیب سے، تو وہی ولی عہد، کراؤن پرنس وہی رہیں گے، اور وہی تھے بھی، نائف بن عبدالعزیز تھے۔ لیکن جو ہے ملک سلمان نے، کنگ سلمان نے کیا کیا، ان کو ہٹا کر کے اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو کراؤن پرنس بنایا۔ تو چونکہ یہ قریب کی بات ہے تو آپ جانتے ہیں اس چیز کو، اسی لیے میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، تاریخ میں پہلے سے یہ چیزیں رہی ہیں، اور جو ہے اس کی بھی پیچھے بڑی کہانیاں رہی ہیں، جو تاریخ جیسے جیسے آگے بڑھتی جائے گی ویسے ویسے جو ہے یہ چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہوتی جائیں گی کہ کتنے اس کے پیچھے خون خرابے ہوئے ہیں، اور کتنا جو ہے لوگوں کو ستایا گیا ہے، لوگوں پر ظلم کیا گیا۔ اس کے لیے آسانی سے یہ چیز نہیں ہوتی ہے اصل میں، ایک آدمی جو پہلے سے کراؤن پرنس ہو اتنی آسانی سے اس کو نہیں ہٹایا جا سکتا نا، تو اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت بھی یہ ہوا کہ مروان بن حکم نے اپنے خاندان میں اپنی اس خلافت کو باقی رکھنے کے لیے ان کو ہٹا کر کے اپنے 2 بیٹوں کو اس نے ان کی جگہ پر متعین کر دیا، کراؤن پرنس بنا دیا۔ عمر بن سعید کو ہٹا دیا، خالد بن یزید کو ہٹا دیا۔ خالد بن یزید کے بارے میں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ چھوٹے تھے، ابھی بھی چھوٹے ہی رہیں گے، جب مروان سے پہلے ان کو خلیفہ بنانے کی بات آئی تھی تو اس لیے ان کو ریجیکٹ کیا گیا تھا کہ وہ چھوٹے ہیں، ابھی وہ حالات کو سنبھال نہیں سکتے، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ وہ چھوٹے تھے، ابھی ان کی عمر اس قابل نہیں تھی، نہ تجربہ تھا کہ جو حالات ہیں، جن حالات سے یہ حکومت گزر رہی ہے، ان حالات میں وہ حکومت کا پورے طریقے سے بار سنبھال سکے، یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی، تو وہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جو دوسرے تھے عمر بن سعید، ان کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے، یہ ذکر کی گئی ہے بات، کہ مروان نے لوگوں کا مزاج بنانے کے لیے جب بھی کوئی چیز ہوتی تھی تو عمر بن سعید کو لوگوں کے سامنے بری طرح سے پھٹکار لگاتے تھے کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو سکے کہ یہ آدمی کسی لائق نہیں ہے، کسی کام کو ان کے حوالے کر کے صحیح سے کام نہیں ہو تو سب کے سامنے پبلک میں ان کو ڈانٹنا شروع کر دیتے کہ یہ جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آئے، یہ بات آ جائے کہ یہ آدمی اس لائق نہیں ہے، کہ اس کو جو ہے یہ خلافت کے کاموں کے لائق نہیں ہے، تاکہ جب وہ ہٹائیں اس کو تو کسی کی طرف سے کوئی اعتراض نہ آئے، ورنہ پھر سے پریشانی شروع ہو جائے گی۔ تو ابھی خلافت پورے طریقے سے مستحکم بھی نہیں ہوئی تھی، مروان کی یہ خلافت، ابھی 2 ہی علاقے صرف آئے تھے، شام کا علاقہ اور مصر کا علاقہ، ابھی 2 علاقے باقی تھے، عراق اور جو ہے حجاز کے، لیکن پھر بھی اس نے یہ جو ہے سوچا کہ یہ حکومت میرے اپنے خاندان میں رہے، اس کے لیے اس نے ان دونوں کو، جو کہ اس سے پہلے جابیہ نامی جگہ پر جو کانفرنس ہوئی تھی، وہاں جو مشورہ ہوا تھا
जिस मशवरे में ये तय पाया था कि मरवान ये खलीफा होगा, और इसके बाद ये दो खालिद बिन यजीद और अमर बिन सईद ये क्राउन प्रिंस से इनको मुतय्यन किया गया था, वो मुआहदा था। लेकिन उस मुआहदे को, उस अहद को तोड़ दिया मरवान बिन हकम ने, और इन दोनों को हटा करके अपने दो बेटों को उनकी जगह पर क्राउन प्रिंस नामजद कर दिया। वो क्यों, कौन थे वो दो बेटे? अब्दुल मलिक बिन मरवान और उसके बाद अब्दुल अजीज बिन मरवान। तरतीब से ये दोनों जो है खलीफा बनेंगे। पहले अब्दुल मलिक बिन मरवान, उसके बाद अब्दुल अजीज बिन मरवान, ये दो बेटे मरवान बिन हकम के। तो यहाँ वफात से पहले मरवान बिन हकम ने यह काम कर दिया था कि अपने बेटे को क्राउन प्रिंस बना दिया था। तो पहले नंबर का क्राउन प्रिंस था उस वक्त अब्दुल मलिक बिन मरवान। तो इनकी वफात के बाद वो परेशानी नहीं आने वाली थी कि खलीफा किसको बनाया जाए। इसके पहले वो परेशानी आप देख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, कि जब यजीद की वफात हुई तो कितनी परेशानी हुई। जब मुआविया बिन यजीद की जो है वफात हुई, कोई खलीफा नहीं था, तो किस तरह से फिर जो है हालात कितने मुश्किल दौर से गुजरे। तो उससे बेहतर यह होता है कि कोई ना कोई खलीफा पहले से मुतय्यन रहे, ताकि हर एक की जो ख्वाहिश होती है कि मैं खलीफा बन जाऊं, मैं खलीफा बन जाऊं, तो कम से कम ये चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह से मरवान बिन हकम की वफ़ात होती है, और उसकी वफ़ात रमज़ान के महीने में होती है, शुरू में ही रमज़ान के महीने में। और उसके बेटे अब्दुल मलिक बिन मरवान को खलीफा बना दिया जाता है। अब यहाँ से अब्दुल मलिक बिन मरवान की खिलाफत शुरू होगी। अब उसके सामने जो दो बड़े चैलेंज होंगे, एक चैलेंज होगा इराक का इलाका, और दूसरा चैलेंज हिजाज का इलाका, जहाँ अभी अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की हुकूमत चल रही थी। और इराक के इलाके में एक तीसरा फितना भी आ गया था, जो इंशाअल्लाह अब आगे आपके सामने आएगा, जिसे मुख्तार बिन अबी उबैद सक़फ़ी का फितना कहा जाता है। यानी शियाने अली ने भी एक तरफ से वहां पर फिर से जो है सर उभारा था। तो वहां तो तीन तीन जो है, तीन तीन महाज हो गए थे वहां पर। एक तो जो है जबहा कह लीजिए इसको, एक तो जो है शाम का, दूसरा जो है इराक में मुख्तार बिन अबी उबैद के लोग जो शियाने अली कहलाते थे, और तीसरा ग्रुप जो है अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का। और एक बात और भी हुई है, वो भी आपके सामने पेश करनी है, कि इराक के इलाके में इस वक्त जो है एक और चीज़ हुई है, कि खवारिज ने भी फिर से सर उठाया था वहाँ पर, और अब्दुल्लाह बिन जुबैर की फौज ने उनके साथ मुकाबला किया था। तो वो चीज़ भी, यानी वो एक फितना भी फिर से जो है उभरा था। उसके बारे में भी बात इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में आपके सामने आएगी। आज का दर्स यहीं पर ख़त्म करते हैं, तारीख़ का ये दर्स। और हमारा दूसरा दर्स तज़किये नफ्स का, जो कि कुरान की तफसीर की रोशनी में आपके सामने तज़किये नफ्स का दर्स पेश होता है, वो दर्स होगा इसके बाद। लेकिन तारीख़ का दर्स हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।